ज्वाइन किया ہے اعتزاز احسن صاحب نے، ماہر قانون ہے اعتزاز احسن صاحب، بہت مشکور ہیں آپ کے وقت. اعتزاز صاحب، بڑا بیان سامنے آیا، بڑی خبر ہے، آپ نے اب تک پڑھی لی ہوگی کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اور بھی لوگوں کو سزائیں دی جائیں جو اس میں ملوث ہو سکتے ہیں مبینہ طور پر. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ یہ تو سارا کچھ بالکل ہی انہوں نے جڑ سے اکھاڑ دیا. یہ جو درخت لگایا، پودا لگایا ہوا تھا جس میں اور نون لیگ بھی شریک تھی، اور یہ تو اور یہ ذہن میں رکھیں فریا کہ یہ اقبال جرم کر رہے ہیں. یہ صرف بیان نہیں دے رہے دوسروں کے خلاف، یہ اپنے خلاف بیان دے رہے ہیں. اور اپنے خلاف کوئی بیان نہیں جو ہوتا ہے، بیان وہ اقبال جرم ہوتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اس سے اعتبار کیا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بھی پھنسا رہا ہے. یا تو اگر وہ اپنے آپ کو نہ پھنسائے، اپنے آپ کو ملوث نہ کرے، اپنی جان بچائے پر کہہ کہ جی وہ ڈپٹی کمشنر جو تھے انہوں نے انہوں نے دھاندلی کی اور یہ کیا، اور آر او نے یہ کیا، اور الیکشن کمشنر نے یہ کیا، لیکن میں دیکھ کر رہا میرا کوئی قصور نہیں. اب وہ بیان اس کو ضعیف سمجھا جا سکتا ہے، پر یہ بیان تو بالکل آن دی ڈاٹ آف کنفیشنل اسٹیٹمنٹ، ایڈمیسیبل کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. یہ تو تباہ کر دیا، الیکشن کو ہی اڑا دیا. اس پہ تو بہت سارے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے، ساری الیکشن کمیشن کو ہتھکڑی لگنی چاہیے. اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو راجہ سلطان ہے، میں نے کئی دفعہ کہا کہ مجھے نوٹس دے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے. یہ اس نے ضرورت نہیں کی، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو اب پتہ لگ گیا صاحب. اچھا اعتزاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ بیان سامنے آ گیا ہے کمشنر راولپنڈی کا، جس طرح آپ نے کہا کہ جو انتخابات کی حیثیت تھی اور جو انتخابات کے نتائج تھے وہ پہلے سے مبینہ طور پر متنازع تھے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ملک بھر میں پہلے سیاسی بحران تو ہے ہی، کیا اس کے بعد مزید آئینی بحران بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا؟ آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، وہ تو خدشہ کیا ہوا ہے، وہ تو آئینی بحران ہے. یہی تو بحران ہے. اب وہ سچ نکل آئے گا، اور جو آدمی اپنے آپ کو بھی ملوث کرتا ہو، جو فریق، اور وہ بے دھڑک کہتا ہو میں نے بھی کیا ہے، میرا بھی جرم ہے، میری بھی غلطی ہے، مجھے بھی سزا ہونی چاہیے، اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. عدالت کہتا ہو میں نے بھی کیا ہے، میرا بھی جرم ہے، میری بھی غلطی ہے، مجھے بھی سزا ہونی چاہیے، اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. عدالت کے یہ قانون شہادت میں، یہ ایویڈنس ایکٹ میں، یہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں، ہر ایک میں یہ ہے کہ جو ایک کنفیشن ہے، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ، وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اس وقت تک اس میں اعتبار کیا جا سکتا ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو بھی ملوث کرتا ہو. اگر وہ اپنے آپ کو بچاتا ہو اور دوسروں کو ملوث کرتا ہو، پھر وہ ضعیف شہادت ہے. اچھا اعتزاز صاحب، ایک طرف تو یہ معاملہ ہے ایٹ ہینڈ، دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں اعتزاز صاحب کہ 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد کیا گیا، آج 17 فروری ہو چکی ہے، اس ملک میں جمہوریت کا جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس وقت صورتحال ہے، ابھی تک حکومت سازی کا کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کس طرح سے آئے گی پاکستان میں؟ نہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کہتے رہتے ہیں. آپ کانسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ آئین پہ اگر چلیں گے سارے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی. اگر آئین پہ نہیں چلیں گے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اگر آپ 90 دن کے الیکشن، جو آپ آئین کہتا ہے 90 دن کے الیکشن، اگر آپ نے
پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس الیکشن کمشنر اور اس الیکشن کمیشن نے 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیے ہوتے، وہ ہو گئے ہوتے الیکشن، they would have been behind us. یہ اب الیکشن ہوئے ہوتے اس اسمبلی کے جو جوائن کیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے، ماہر قانون ہے اعتزاز احسن صاحب، بہت مشکور آپ کے وقت. اعتزاز صاحب، بڑا بیان سامنے آیا، بڑی خبر ہے، آپ نے اب تک پڑھی لی ہوگی کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اور بھی لوگوں کو سزائیں دی جائیں جو اس میں ملوث ہو سکتے ہیں مبینہ طور پر. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ یہ تو انہوں نے یہ تو سارا کچھ بالکل ہی انہوں نے جڑ سے اکھاڑ دیا. یہ جو درخت لگایا، پودا لگایا ہوا تھا جس میں اور نون لیگ بھی شریک تھی، اور یہ تو اور یہ ذہن میں رکھیں فریا کہ یہ اقبال جرم کر رہے ہیں. یہ صرف بیان نہیں دے رہے دوسروں کے خلاف، یہ اپنے خلاف بیان دے رہے ہیں. اور اپنے خلاف کوئی بیان نہیں جو ہوتا ہے بیان، وہ اقبال جرم ہوتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اس سے اعتبار کیا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بھی پھنسا رہا ہے. یا تو اگر وہ اپنے آپ کو نہ پھنسائے، اپنے آپ کو ملوث نہ کرے، اپنی جان بچائے پر کہہ کہ جی وہ ڈپٹی کمشنر جو تھے انہوں نے بڑی انہوں نے دھاندلی کی اور یہ کیا، اور آر او نے یہ کیا، اور الیکشن کمشنر نے یہ کیا، لیکن میں دیکھ کر رہا میرا کوئی قصور نہیں. اب وہ بیان اس کو ضعیف سمجھا جا سکتا ہے، پر یہ بیان تو بالکل آن دی ڈاٹ آف کنفیشنل اسٹیٹمنٹ، ایڈمیسیبل کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. یہ تو تباہ کر دیا الیکشن کو ہی اڑا دیا. اس پہ تو بہت سارے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے، ساری الیکشن کمیشن کو ہتھکڑی لگنی چاہیے. اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو راجہ سلطان ہے، میں نے کئی دفعہ کہا کہ مجھے نوٹس دے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے. یہ اس نے ضرورت نہیں کی، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو اب پتہ لگ گیا صاحب. اچھا اعتزاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ بیان سامنے آ گیا ہے کمشنر راولپنڈی کا، جس طرح آپ نے کہا کہ جو انتخابات کی حیثیت تھی اور جو انتخابات کے نتائج تھے وہ پہلے سے مبینہ طور پر متنازع تھے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ملک بھر میں پہلے سیاسی بحران تو ہے ہی، کیا اس کے بعد مزید آئینی بحران بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا؟ آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، وہ تو خدشہ کیا ہوا ہے، وہ تو آئینی بحران ہے. یہ تو بحران ہے. اب وہ سچ نکل آئے گا، اور جو آدمی اپنے آپ کو بھی ملوث کرتا ہو، جو فریق، اور وہ بے دھڑک کہتا ہو میں نے بھی کیا ہے،